السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کل کی نشست میں سونے اور چاندی کے نصاب کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھیں کہ صرف اور صرف سونا یا چاندی اس کا زکوٰۃ نہیں دی جائے گی جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، بلکہ اس کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی جو ہمارے زیر استعمال ہے۔ جس طرح میں نے دو احادیث کے حوالے سے، جو کہ ایک سنن ابو داود حدیث نمبر 1563 میں ہے اور ایک حدیث نمبر 1564 میں ہے، دونوں ہی ابو داود کی حدیث ہیں اور صحیح احادیث ہیں، جس کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر راوی کے متعلق جو ہے وہ یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے حضرت ام سلمہ کا نام لے لیا تھا، وہ دوسری حدیث میں تھی۔ ادھر جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جس کے ہمراہ اس کی بیٹی بھی تھی، تو اس نے 2 کنگن پہنے ہوئے تھے، اور اس کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے سوال کیا کہ کیا تم نے ان کنگن کی جو تمہاری بیٹی نے پہنے ہوئے ہیں اس کی زکوٰۃ دی؟ تو اس کے متعلق میں نے جو ہے وہ مزید سٹڈی کی، تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت کی جو بیٹی تھی اس نے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے، جس کا وزن تقریباً نصاب تک پہنچتا تھا۔ کیونکہ ہمارے آج کے معاشرے میں کنگن جو ہیں وہ باریک بنتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ لمبے بن جاتے ہیں، لیکن موٹے کنگن کا رواج نہیں ہے۔ لیکن عرب ممالک میں موٹے کنگن کا رواج اب بھی ہے، جس طرح پہلے تھا۔ تو ان بظاہر تو وہ نظر بالکل ہلکے سے آتے ہیں، لیکن ان کا وزن اگر کیا جائے تو وہ زیادہ بنتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کی بیٹی کے ہاتھ میں وہ کنگن دیکھے جو کہ موٹے کنگن تھے اور وہ نصاب کو پہنچتے تھے، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اس کا زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جس طرح اس عورت نے جواب دیا کہ اس کی زکوٰۃ نہیں دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتی ہی کہ تمہاری بیٹی قیامت والے دن ان کنگن کے بدلے آگ کے کنگن پہنائی جائے؟ تو اسی لیے نصاب جو ہے اگر 7.5 تولہ جس طرح میں نے بتایا تھا کل، تو اگر اس کے مطابق ہے جو ہم نے پہنا ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ لازمی ہے۔ اگر اس سے کم ہے، 7 تولے ہے، 6.5 یا 6 تولے ہے، اس کی زکوٰۃ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر سونے کے علاوہ بھی گھر میں باقی اشیاء موجود ہیں تو اس کا جو ہے وہ بیچ میں ڈال کے تب زکوٰۃ لازمی دے دی۔ ہمارے جو ہے اس طرح کرتے ہیں کہ اکثر اگر زکوٰۃ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کس طریقے سے نکالا جائے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح 7.5 تولے کے حساب سے، یا جس طرح میں نے کل کہا کہ چاندی کے حساب سے جو ہے علماء کہتے ہیں کہ وہ نکالا جائے۔ تو میں نے کل ایک اور بات بتانا بھول گیا کہ اس کا نقصان کیا ہے چاندی کہ اگر نہیں دی جاتی، سونے کے حساب سے دی جاتی ہے۔ تو میں کل وہ جو اندازاً ریٹ جو میں نے بتائے تھے، تو وہ بتاتے بتاتے یہ بات ذہن سے نکل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو عامل ہوتے تھے جن کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر بھیجتے تھے کہ جس جگہ سے زکوٰۃ لینی ہے اس جگہ کے لوگوں کو دینی ہے، جس شہر سے یا جس علاقے سے لینی ہے تو وہاں پر دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند موجود ہے
تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے، اگر وہاں پہ نہیں ہے تو پھر دوسرے علاقے میں جایا جائے۔ اور اگر ہم جو ہے وہ چاندی کے حساب سے نہیں، اگر زکوٰۃ ہم سونے کے حساب سے نکالتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ اس نصاب میں سے نکل جاتے ہیں جو واقعی زکوٰۃ دینے کے حقدار ہیں، کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ ایک تولے کی قیمت تقریباً ہمارے معاشرے میں 2,80,000 تقریباً کم و بیش ہے۔ تو اگر اس کا حساب لگایا جائے 7.5 تولے پر، تو میرے حساب سے جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ روپیہ تو کہیں نہیں جاتا۔ تو اب جن لوگوں کے گھروں میں 10 لاکھ روپیہ موجود ہے وہ آرام سے بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں، ان کو کہ بھئی ہمارا نصاب نہیں بنتا، ہم کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے، جس کے پاس 2 لاکھ 3 لاکھ چلیں، اس سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ کتنا کو دینا ہے، یا ہم نے اتنا کمانا ہے، کہاں کے لے کر جانا ہے؟ ہمارے ساتھ تو صرف 2 چادریں جانی ہیں، 3 چادریں جانی ہیں، جو بھی وہ بھی جا کے ختم ہو جانی ہے۔ تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ جو اللہ کی راہ میں ہم نے دینا ہے وہ تھوڑا سا نکال دے تو کیا چلے جائے گا۔ تو اس کا جو نصاب ہے سونے کا یا چاندی کا جو ہم زیر استعمال میں ہے، ہم گھروں میں جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، مشینری کا میں نے کہا تھا کہ آج کو بتائیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اس کے متعلق بتائیں گے کہ جو مشینری ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ تو یہ اس سونے کی جو میں نے نصاب کل بھی بتایا تھا اور آج بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جو ہمارے زیر استعمال میں ہے اور جو ہمارے پاس گھر میں موجود ہے، ان دونوں کو ملا کر جو ہے وہ ہم نے، اگر ہمارے زیر استعمال میں اتنا ہے کہ وہ اکیلا ہی نصاب تک پہنچتا ہے تو پھر اس کو بھی ساتھ میں لایا جائے گا اور باقیوں کو بھی ساتھ میں لایا جائے گا۔ تو اس کا جو ہے وہ ہم نے خیال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے، اور اکثر لوگوں کے جو گھروں میں ایک تو وہ ہے جس کے ہم چیزیں بنا لیتے ہیں، انگوٹھی بنا لی، ہار بنا لیا، اکثر لوگوں کے پاس بسکٹ پڑے ہوتے ہیں جس کو ہم سونے کے بسکٹ کہتے ہیں یا ڈیلیاں کہتے ہیں، کافی شکلوں میں ہوتی ہیں، تو 5 تولے کی بھی 10 تولے کی بھی اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ٹکیاں پڑی ہوتی ہیں، یا اس کو اینٹیں بھی کہتے ہیں سونے کی، تو وہ پڑی ہوتی ہیں، تو اس کے حساب سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ وہ جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ نہیں کہ اب وہ اس کو ہم کہیں اور لگا دیں گے یا کہیں اور رکھ دیں گے یا کسی اور کے نام کر دیں گے، ایسا نہیں۔ آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کی اپنی ہے، اس کا بھی نصاب نکال کے، اس کا بھی حساب کر کے اس کی بھی زکوٰۃ دینی لازمی ہے۔ تو ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔